اب کچھ کہنے کا نہیں ہے. ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10 15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں. ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, نہ غربت کی بات, نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات, نہ بے روزگاری کی بات. سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. ایف بی آر چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم, ایف بی آر چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ 1 روپے انہوں نے تاجروں سے نہیں لیا. جو پھنسا ہوا ہے ٹیکس نیٹ پہ, اس سے 50% تک نان سیلریڈ میں, 40% تک سیلریڈ میں, اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہر چیز میں. یعنی آپ 3 روپے کا کام کرتے ہیں, 2 روپے آپ سرکار کو دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. کس لیے؟ میں تو اپنی ذاتی اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ میرا ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں کہ شاید اگر وہ میرے خیال میں کوئی کروڑوں میں آتا ہے ابھی, تو وہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ میرا الیکشن میرے سے حکومت چوری کر لے, کہ میرے گھر کی مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے, تاکہ جو وردی والے اور بغیر وردی والے لوگ ہیں وہ میرے گھر میں اندر ایسے ہی نہ گھسیں, کہ ہیلتھ کا خرچہ خود کرنا ہو, کہ ایجوکیشن کا خرچہ خود کرنا ہو, اور جب مرضی حکومت نے ای سی ایل پہ ڈال دینا ہے. اس سب کے لیے ہم جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑے ٹیکس ریٹرن بڑے ہیں, کہ تقریباً 5.9 ملین ٹیکس ریٹرن لوگوں نے فائل کیے. اس میں آپ دیکھ لیں تقریباً 40% لوگوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں ہے, صرف کاغذ بھرا ہے. اور سب سے مزیدار بات, ان کے ایک اسپوکسمین ہیں, انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے, آپ کی ہماری بات کرتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ ویسے روتے ہیں, ان کے ٹیکس کا تو کوئی خاص مطلب ہی نہیں ہے, کہ ان کا سارا ٹیکس صرف 500 ارب بنتا ہے. میں کیا کیا ریفارم ہو گیا. آپ مہربانی کریں اسلام آباد سے باہر جائیں, یہ قریب خیبر پختونخوا ہے, کسی کے پاس پاور ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہم کرنی ہے. آپ مجھے بتا دیں, ایک سوال ہے, پیسکو وفاقی ادارہ ہے, 100 ارب روپے سے زیادہ وہ جو ہے وہ خسارہ ہوتا ہے اس کا ہر سال. آپ اس کی کیا پرائیویٹائزیشن کریں گے؟ کون اس کو لے گا؟ وہ خسارہ کون برداشت کرے گا؟ اس میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے جو وفاقی حکومت نہیں کر رہی, کون وہ کرے گا؟ لوگ تو اپنے میٹر پھینک کے سولر پہ جا رہے ہیں, اور سولر پہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سولر بھی نہ لگاؤ. یعنی آپ کو بجلی کا حق بھی نہیں ہے. وفاقی سسٹم دیتی نہیں ہے, دیتی ہے تو 60 70 80 روپے یونٹ, اور اگر اس کے بجائے آپ سولر پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ سولر آپ نہیں لگا سکتے. یہ جو نیٹ میٹرنگ کے ریٹ تھے یہ نئے گاہک کے لیے آدھے کر دیے, اور میرے خیال میں ابھی پرانے کے لیے کرنے کا پروپوزل 5ویں 6ٹھی بار جو ہے وہ یہ لے جا رہے ہیں. یہ طریقہ, یہ ایسے ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب موبائل فون آ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی جو پی ٹی سی ایل کے لینڈ لائن ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے, تو کوئی موبائل نہ لے, موبائل پہ ٹیکس لگاتے ہیں, موبائل کمپنیز کو آنے نہیں دیتے تاکہ پی ٹی سی ایل خسارے میں نہیں جائے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ بجلی نہیں دے رہے, ان کو سولر کا موقع نہیں دے رہے, تاکہ آپ خود جو ہے جو خسارہ آپ نے جو ہے وہ سارے ان ڈسکوز میں پیدا کیا کہ وہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم کر لیں, اور وہ بھی ختم نہیں ہو رہا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, ایک انہوں نے بات کہی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا کچھ کیا, اس کے لیے ہم نے قرضہ لے لیا. جی قرضہ لے لیا اور وہ آپ پہ ڈال دیا. جیسے زبیر صاحب نے کہا میرے خیال میں 3.5 روپے یونٹ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 6 سال کے لیے آپ دیں گے تاکہ وہ قرضہ جو ہے وہ آپ اور میں پے آف کر سکیں. پھر سلمان صاحب آئے, انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی. وہ میں 15 منٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اتنی میٹنگز, اتنی پریزنٹیشن دے دی, پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی, پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی. پھر ہم نے ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے یوٹیلیٹی سٹور ختم. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں,
اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ NFC کا جو ہے وہ کہتا ہوں، لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی، ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے، اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی، اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب کچھ کہنے کا نہیں ہے. ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10-10 15-15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں، ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا. جیسے زبیر صاحب نے کہا، نہ غربت کی بات، نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات، نہ بے روزگاری کی بات. سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. FBR چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں، کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم